میں ہوں یمنا سحر۔ آج کے سبق نمبر 3 جس کا عنوان اقوام عالم کے لیے خوشحالی کی برکت ہے، آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور کلام الہی کے مطابق المسیح ہی وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے خدا دنیا کی تمام قوموں کو برکت دینا چاہتا تھا۔ خدا جو برکت المسیح کے وسیلے اقوام عالم کو دینا چاہتا تھا، اس کا ایک پہلو خوشحالی بھی ہے۔ چنانچہ اس سبق میں ہم چند مثالوں کے ذریعے یہ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی مثال پہ ہم غور کریں گے کہ کس طرح ایک شادی میں وسائل پر برکت ہوئی، اور یہ مرقوم ہے یوحنا 2 باب اس کی 7 سے 11 آیات میں۔ ایک بار المسیح اپنی والدہ محترمہ اور چند شاگردوں کے ہمراہ ایک شادی میں شریک تھے۔ شادی میں مے کم پڑ جانے کے باعث خاندان کے سب لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں مہمانوں کو مشروب کے طور پر انگوروں کی مے پیش کی جاتی تھی۔ اگر مے کا بر وقت انتظام نہ ہو سکتا تو خاندان کی برادری میں بہت بے عزتی ہوتی۔ چنانچہ المسیح کی والدہ بھی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، ان کے پاس مے نہیں رہی۔ اس گھر میں پانی کے لیے پتھر کے 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے، اور ہر مٹکے میں 2 3 من پانی کی گنجائش تھی۔ چنانچہ یسوع مسیح نے کام کرنے والے خادموں سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو، اور پھر کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو مے بن گیا تھا، اور جانتے نہ تھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو میرے مجلس نے دولہے کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح کی موجودگی کے باعث وسائل پر بڑھوتی کی برکت آئی، اور یوں وہ خاندان بے عزتی اور شرمندگی سے بچ گیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں المسیح کی موجودگی ہمیں مایوسی، بے عزتی اور شرمندگی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں جو کہ مایوس کن لمحات میں برکت ہے۔ المسیح کی شاگردیت میں آنے سے قبل شمعون ایک ماہی گیر تھا۔ ایک بار وہ ساری رات مچھلیاں پکڑنے کے لیے محنت کرتا رہا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اچانک ادھر سے المسیح کا گزر ہوا۔ آپ اس کی کشتی میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ بعد میں آپ نے شمعون سے کہا، شمعون، کشتی گہرے میں لے چل اور شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی ہے اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ تاہم جب المسیح کے حکم کی تعمیل میں جال ڈالا تو وہ اور اس کے ساتھی مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ لوکا 5 باب 4 سے 11 آیات۔ پھر ایک اور موقع پر جب پطرس اور اس کے ساتھی ساری رات کوئی مچھلی نہ پکڑ سکے، تو صبح کے وقت جب المسیح آئے اور ان کی ہدایت پر جب دوبارہ جال ڈالا، تو ان کے جال میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آ گئیں کہ انہیں جال کھینچنا بھی مشکل ہو گیا۔ یوحنا 21 باب 1 سے 13 آیات۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر محنت کے باوجود مچھلی پکڑنے والوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا، لیکن جب المسیح کی نظر کرم ہوئی تو اتنی ساری مچھلیاں آ گئیں کہ ان سے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم تمام تر محنت کے باوجود بھی مایوس اور بے پھل رہتے ہیں تو المسیح کی نظر کرم ہماری بے پھل زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں جو کہ محدود وسائل پر بڑھوتی کی برکت ہے۔ ایک بار المسیح
شہر سے دور ایک ویران جگہ پر لوگوں کو تعلیم اور بیماریوں سے شفا دے رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانا دو۔ انہوں نے اس سے کہا، یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب لوگ 3 روز تک متواتر آپ کے ساتھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ میں انہیں بھوکا رخصت نہیں کرنا چاہتا، اور شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ چنانچہ ان کے پاس صرف 7 روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیاں تھیں۔ آپ نے ان پر برکت چاہی اور انہیں دی تاکہ وہ لوگوں میں بانٹ دیں۔ ان سے عورتوں اور بچوں کے علاوہ 4000 مرد سیر ہو گئے، اور اس کے علاوہ ٹوکروں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے بھی بچ گئے۔ متی 14 باب 15 سے 21 آیات اور 15واں باب 32 سے 38 آیات۔ یہاں ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب محدود وسائل المسیح کے ہاتھ میں دیے گئے تو ان پر اس قدر برکت آ گئی کہ ان کی توقع سے بھی بڑھ کر ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو گئے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب المسیح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے محدود وسائل پر اندیکھی برکات آ جاتی ہے، اور وہ ہماری تمام تر ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ وسائل کو تباہ کرنے والے عناصر پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوا، پانی اور دیگر قدرتی عوامل ہمارے وسائل کو تباہ کرتے ہیں، تاہم المسیح ان سب پر اختیار رکھتے ہیں۔ ایک بار گلیل کی جھیل میں دوران سفر المسیح کشتی پر سو رہے تھے، اور وہاں بہت سخت طوفان آ گیا۔ قریب تھا کہ کشتی پانی میں ڈوب جاتی۔ المسیح کے شاگرد گھبرا گئے، چنانچہ ڈر اور خوف میں انہوں نے المسیح کو جگا کر اس سے منت کی، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ المسیح نے ان سے کہا کہ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اور پھر اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور یہ مرقوم انجیل مقدس متی اس کا 8 باب 23 سے 27 آیت تک، اور لوکا کی انجیل اس کا 8 باب 22 سے 25 آیات۔ ایک اور موقع پر المسیح اپنے شاگردوں کو کشتی میں رخصت کر کے خود تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ چنانچہ جب شاگرد تیز ہوا کے باعث بہت پریشان ہو رہے تھے تو اس وقت المسیح رات کے چوتھے پہر پانی کی سطح پر چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ شاگرد انہیں پانی کی سطح پر چلتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر کر کہنے لگے کہ بھوت ہے۔ لیکن المسیح نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ جب المسیح کشتی میں سوار ہوئے تو بڑا امن ہو گیا۔ چنانچہ سب لوگ یہ دیکھ بہت حیران ہوئے۔ انجیل مقدس متی 14 باب اس کی 22 سے 23 آیات، مرکس 6 باب اس کی 45 سے 52 آیات، اور یوحنا 6 باب اس کی 15 سے 21 آیات۔ ان دونوں واقعات میں ہم نے یہ دیکھا کہ المسیح ہوا اور پانی پر اختیار رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی نے کشتی میں سوار لوگوں کو پانی اور طوفان سے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے کہ المسیح ان تمام قدرتی عوامل پر اختیار رکھتے ہیں جو ہمارے وسائل کو تباہ کر کے ہمیں معاشی مسائل کا شکار کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ المسیح کے وسیلے برکات حاصل کرنے کا کیا بھید ہے۔ اوپر بیان کردہ واقعات میں مشترک بات فرمانبرداری ہے۔ فرمانبرداری کے باعث ہی لوگ المسیح کی برکات سے فیض یاب ہو سکے۔ آج بھی جو لوگ المسیح کی رضا اور احکام کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں وہ تمام تر الہی برکت سے
فیض یاب ہوتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی 28 باب اس کی 18 آیت۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یوحنا 14 باب اس کی 14 آیت۔